ہم اس دنیا میں آتے تو اکیلے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا دائرہ بہت سے لوگوں سے جڑا ہوتا ہے جن کا عمل دخل ہماری زندگی سے تعلقات کے نام پہ ہوتا ہے۔ عام زبان میں ایسے لوگوں کو رشتہ دار کہا جاتا ہے۔ نمسکار، آج کا موضوع ہے رشتہ دار، ایک ایسی مخلوق جس سے بہت سے لوگ پریشان ہیں سوائے بڑی عمر کے لوگوں کے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو الگ اس لیے کیا کیونکہ وہ صرف پریشان نہیں، وہ مجبور بھی ہیں۔ کون سی مجبوریاں، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ بات پھر کبھی۔ آج میں بات کروں گا رشتہ داروں کی مختلف اقسام کے بارے میں، اور میں حد الامکان آسان زبان استعمال کروں گا۔ مجھے میرے موکلات نے بتایا ہے کہ ٹین ایجرز میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ رشتہ دار بنیادی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں، امیر رشتہ دار، غریب رشتہ دار، یا یوں کہہ لیں کہ مہذب رشتہ دار اور بدتمیز رشتہ دار۔ غریب رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے فلاں ہیں، لیکن بات جب کسی امیر رشتہ دار کے تعارف کی آتی ہے تو بہت سے شجروں کی ورق گردانی کے بعد ہم پہ یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ یہ واقعی میرے ماموں ہیں۔ ایک رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جو کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر پائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں آپ کے ہر کام ہر معاملے میں انگل کرنی ہوتی ہے۔ میرے ایک عزیز مجھ سے پوچھتے ہیں تم اس قدر بےہودہ اور خلاف فطرت موسیقی کیوں سنتے ہو؟ مجھے بر وقت اس کا صحیح اور موزوں جواب نہ مل سکا کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن مجھے حیرت ضرور ہوئی ان کی عمر کے اس حصے پہ جو نہ جانے کہاں بسر کر چکے۔ بھائی ظاہر ہے میں اس لیے سنتا ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اپنی زندگی میں کی گئی کسی غلطی پہ مجھے اس قدر ندامت اور غصہ ہو کہ میں خود سے انتقام لینے پہ تلا رہا ہوں اور وہ موسیقی سن کر خود کو اذیت سے دوچار کروں۔ یا پھر دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، میں معفوق الفطرت ہوں شاید۔ خیر، وہ جاتے جاتے مجھے مشورہ دے گئے کہ میاں معیاری موسیقی کو اپنی پسند بناؤ۔ بس تب سے آج تک معیار کی تلاش میں ہوں۔ نابالغ موسیقاروں کو بھی سن چکا ہوں سوائے ان سے جن سے مجھے ذاتی اختلاف، اور اس جد و جہد میں میرا اپنا تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ میں چال چلن دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ سامنے والا کس قسم کی موسیقی سنتا ہے۔ کچھ رشتہ دار شکل سے ہی منحوس واقع ہوتے ہیں اور کچھ ہر وقت ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کل مقصد اپنے دانتوں کی چمک کسی نہ کسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ کمپنی کے اشتہار کی نظر کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایسے رشتہ دار بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے کام سے کام رکھیں۔ زیادہ تر آپ کے صبر کا امتحان لینے پہ تلے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا رزلٹ ویسا نہیں آیا جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی تو کچھ رشتہ دار خودکشی کی آسان ترکیبوں جیسا منہ لے کر آپ کے گھر پہ آ جائیں گے اور جب تک موجود رہیں گے راتوں کی نیند حرام کر دینے والی نظروں سے دیکھتے رہیں گے۔ مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بیٹا بزرگوں کا احترام کرو۔ میں نے پوچھا بزرگ کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا جو تم سے عمر میں بڑا ہے۔ اب میرا ایک اور سوال ہے کہ اس بزرگ کو احترام کی کس کرسی پہ بٹھاؤں جو ماتھے سے پسینہ صاف کر کے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ کچھ آنٹیاں اس قدر بولتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حلق میں کوئی بدچلن مینڈک پھنس گیا ہے۔ ذرا سا منہ کھولا تو ٹرانے لگتا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجانے کا انداز کچھ شرفا کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹی کے بٹن پہ کوئی بیٹھ گیا ہو۔ میرے ایک اور عزیز جن کی عمر بمشکل 35 کے قریب ہے، وہ مجھے اپنی جوانی کے قصے بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جوانی حیرت انگیز حسین اور بہت دلکشش تھی۔ میری توجہ ان کی جوانی کے قصوں سے زیادہ ان کے سر پہ تھی، جو کہ بیضوی اور ویسا ہی صاف اور چکنا تھا، جس پر پنکھے کا عکس اتنا صاف تھا کہ میں اس کے پر گن پا رہا تھا۔ میرے والدین نے بچپن سے میری ذہن سازی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر رشتے کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے اور عزت دینی ہے، مگر میں جوں جوں عمر کی منزلیں طے کرتا گیا میرا مشاہدہ وسیع ہوتا گیا۔ میرے خیالات روشن ہو کر میرے سامنے آتے گئے اور بلاخر یہ سپاہیانہ زندگی مجھے راس نہ آئی۔ میں نے اپنی قوت بصیرت پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور ایک اصول طے کر لیا کہ اب اسی پہ یقین کرنا ہے جو نظر آ رہا ہے، جو جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کچھ رشتہ دار اپنے اعمال کی برکت کی وجہ سے شکل سے ہی سزا یافتہ معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ تو گھر میں قدم رکھتے ہیں اور پوچھنے کا دل چاہتا ہے کہ ہاں بھائی کیا چاہیے، مگر اخلاقیات روک دیتی ہے۔ ان سب میں پرلے درجے کے زہر وہ رشتہ دار ہیں جو کنجوسی میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بخل کے دستاویزی ثبوت ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ وہ اپنے اس ہنر میں یکتا ہیں۔ بیرون ملک فروکش رشتہ دار حکومت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ وہ بس وعدے کرتے ہیں اور یہ وعدے جھوٹے تب ثابت ہوتے ہیں جب آپ ویزا کی فرمائش کرتے ہیں۔ کچھ نیم جاہل ہوتے ہیں اور کچھ جید جاہل۔ کچھ انکل اپنی خود اعتمادی اور نیم گمراہی کے باعث فیملی واٹس ایپ گروپس کے اندر عجیب جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک پیدائشی صفت ہوتی ہے اور ایک اپنے قوت بازو سے پیدا کی جاتی ہے۔ اب جن رشتہ داروں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کے اندر دونوں صفات پائی جاتی ہیں، فساد برپا کرنے کی صفت۔ اس کیٹیگری میں مرد اور خواتین دونوں ہی آتے ہیں۔ میرا دوست مجھ سے کہتا ہے رشتہ دار بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، وہ بھی ہمارے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ اس بات سے مجھے ایک عظیم شاعر کا فکرہ یاد آ گیا۔ شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی چنگا، میری ماں بھی چنگی، میرا پیو بھی چنگا، رشتہ دار۔ آپ کی سامع نوازی کا شکریہ۔